بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آئین کو دیکھیں، پہلے آپ آئین سے بات شروع کیجئے۔ صحیح۔ آرٹیکل 51 اس کا کلاس 6 جو ہے، اس میں کوئی مدت نہیں دی گئی کہ کس مدت میں یا کس دورانیے میں آپ کو لسٹیں دینی ہیں اپنے امیدواروں کی مخصوص نشستوں کے لیے۔ کوئی اس میں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں جن کو اسمبلی میں نشستیں حاصل ہو جائیں، اور نشستوں کے حصول کے دو طریقے بتائے گئے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ الیکشن میں آپ نشست جیتیں، دوسرا یہ کہ کوئی آزاد امیدوار جو ہے کامیاب ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں جنرل سیٹس جس جماعت کے پاس ہیں وہ جماعت حقدار ٹھہرے گی مخصوص نشستوں کی۔ یہ کہتی ہے آئین کی آرٹیکل یا آئین کا جو آرٹیکل ہے 51(6)D اور E خواتین کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے۔ اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ جو لسٹ ہے وہ کب دینی ہے۔ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کا سیکشن 104، اس میں بھی کوئی یہ دقت سے یا تاکید سے نہیں کہا گیا کہ لسٹ کب دینی ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ لسٹ دی جائے گی۔ اور 2019 کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، جب الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس سردار رضا کرتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ لسٹیں بعد میں بھی دی جا سکتی ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی نشست نہیں جیتی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں، انہوں نے کوئی لسٹ پہلے نہیں دی تھی۔ الیکشن کے بعد ان کو موقع دیا گیا کہ وہ لسٹیں جمع کرائیں اور ان کو مخصوص نشستیں دی گئیں آزاد امیدواروں کی بنیاد پر، جنہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو خیبر پختونخوا میں جوائن کیا، شمولیت اختیار۔ یہ ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا، اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ دیکھیں آج بڑی تاکید سے میں عرض کروں نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ آرٹیکل 51(6) کو پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک نشست ہونی چاہیے ڈائریکٹلی الیکٹڈ۔ یہ ایک اختراع ہے، ایک چیز ہے جس کو داخل کیا گیا ہے آرٹیکل 51(6) میں۔ آرٹیکل 51(6) 51(6) صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ جماعت جس کے پاس جنرل نشستیں ہیں اس کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ ان جنرل نشستوں میں سے کم از کم ایک نشست جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آنی چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم یہ داخل کر رہے ہیں، پرپوسو انٹرپریٹیشن ہے ہماری، ہم اس کو لفظ انکلوڈ کی ایک تعبیر یا تشریح کر کے اس کے متن میں یہ مطلب ہم داخل کر رہے ہیں۔ یہ بات آج عدالت کے سامنے میں نے کی۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین پہ عمل کیا جائے، آئین کا متن جو ہے وہ اہم ہے، تو پھر آئین میں آپ ایسی چیز داخل کریں جس کے نتیجے میں ایک بے ہنگم صورتحال پیدا ہو جائے، جیسا کہ اب ہونے کا امکان ہے اگر یہ نشستیں دیگر جماعتوں کو دی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بہت ہی ایک عجیب و غریب صورت ہوگی کہ دو جماعتوں والی جو جماعت ہے اس کو آپ 8 مخصوص نشستیں دے دیں گے، تو اس سے بالکل جو عوام کی رائے ہے، جو ووٹ پڑا، اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ جو ہاؤس بنے گا، وہ چاہے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہ عوام کی جو رائے ہے یا وابستگی ہے اس کی ترجمانی نہیں کرے گا۔ آسان طریقہ اور واضح طریقہ یہ ہے کہ 2019 میں تشریح یا تعبیر مانی گئی تھی اس کو آج بھی مانا جائے۔ قانون کے متن میں کوئی امر مانے نہیں ہے، کوئی ایک لفظ نہیں لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل 51(6) میں کہ ایک نشست کا ہونا ضروری ہے۔ اور دیکھیں جو اصول ہے آئین کا کہ آپ نے جمہوریت کو فروغ دینا ہے، آپ نے سیاسی جماعتوں کے رول کو فروغ دینا ہے، جب 3 دن کے عرصے میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے ایک سیاسی جماعت آ جاتی ہے، جس دن اس جماعت کے رکن اوتھ لیتے ہیں تو وہ پارلیمانی جماعت بھی بن جاتی ہے۔ اس کی کوئی دقت نہیں ہے اس تعبیر کے ماننے میں جس کا ہم تقاضا کر رہے ہیں۔ بات ہے کہ الیکشن کمیشن جس نے یہ ایشو نہ اپنے سامنے ہونے والی کارروائی میں اٹھایا، نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہونے والی کارروائی میں اٹھایا، یہاں آ کر الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کا دستور پیش کر دیا۔ ہم نے کل تک ان کی ویب سائٹ پہ، جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ JUI کا دستور تھا، وہ عدالت میں پیش کر دیا۔ ہو بہو ایک ہی ہے شک ممبرشپ کے حوالے سے دونوں دستوروں میں۔ اس لیے یہ میری نظر میں ایشو نہیں ہے۔ اگر تصحیح کرنی ہوگی تو سنی اتحاد کونسل بھی اسی طرح تصحیح کر دے گی، ایک کتابچہ چھپوا کر اس کو اپروو کروا کر ہم بھی داخل کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب الیکشن کمیشن کو ان کے غیر تصحیح شدہ دستور کی بنیاد پر غیر مسلم سیٹیں دینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، کیا تم دونوں کرتے ہیں، ان کی تو سیٹ بنتی نہیں ہے، شاید ہماری بنتی ہیں ہمارے نمبر کے حساب سے۔ اور خواتین کی نشستیں بہرحال 20 نشستوں کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے۔ سٹیپ پیچھے لوں گا، اور جس طرح سنی اتحاد کونسل اور JUIF کے اوپر بات ہوئی، دیکھیں اصل مسئلہ وہی ہے۔ میرا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا
کہ یہ لا کو پک اینڈ چوز نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پہ آپ کی اپنی پریفرنس ہو وہ صرف اپلیکیبلٹی اس حد تک ہوگی، یا دوسرا جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، جو آپ کو جس کی اپلیکیبلٹی آپ پہ لاگو ہوتی ہے لیکن آپ کے اپنے آئین میں وہ چیز موجود نہیں ہے، اس کا جواب تو سلمان اکرم رضا صاحب نے نہیں دیا، اور پھر کہہ دیا کہ یہ دونوں کو ہی ملیں گی، کیونکہ ہمارے آئین میں تو انہوں نے مان لیا کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں ہے کہ غیر مسلم کی سیٹس نہیں بنیں گی. یہ اگین ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جس کا جواب اب آبویسلی، کیونکہ اس میں زیادہ بحث تو نہیں کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ محفوظ کر دیا، لیکن وائلسٹ جب آپ بریک پہ تھے میں نے ایک ضرور تھوڑی سی، کیونکہ میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک اخبار کی خبر نکالی ہے جو 7 سوال کا ڈیٹیلڈ رسپانس رؤف حسن صاحب نے جمع کرایا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی واز این ایگزسٹنگ ایکٹیو اینڈ فنکشننگ پولیٹیکل پارٹی اینڈ لسٹڈ ود ای سی پی انڈر سیکشن 202 آف الیکشن ایکٹ 2017. دیر از نو پروویژن ان دی الیکشن ایکٹ 2017 یا اس کے رولز میں کہ انلسٹڈ پارٹی وڈ لوز اٹس آرگنائزیشنل اسٹرکچر after the expiry of 5 years if no inter-party elections are held within 5 years. The response meant to address ECP's reservation said. تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ گریو مسٹیک ہوئی ہے، اور مسٹیک یہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں واپس نہیں گئے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جب ایک پارٹی کا اسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا تھا. آخری بات آپ سے یہ کروں گا جی کہ یہ اب ریڈ ان یا ری رائٹ تو نہیں کیا جا سکتا، ان کی پریفرنس کے مطابق یا جس طرح یہ چاہیں آئین کی یا قانون کی تشریح کرنا اس طرح تو نہیں ہوگا، یا یہ کہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ تھے اور شاید ہم ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے تھے، ہاں ہمیں کنٹیسٹ کیا تو ہم نے یہ سیٹیں جیت لیں، پھر کسی اور پارٹی میں آگے جس نے کچھ کنٹیسٹ نہیں کیا، جس کا اپنا چیئرمین نہیں اپنے ٹکٹ پہ لڑا، تو پھر ہم نے اس کو جوائن کیا، اب یہ سیٹیں ہمیں دے دی جائیں کیونکہ ہم نے تو لسٹ بھی جمع نہیں کرائی. سو یہ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشن، آئین، قانون، اس کے رولز، اس کی ڈیولی جو اپلیکیبلٹی ہے یہ ڈیولی اپلیکیبل ہوں گے تمام تر اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز. اپنی مرضی کی تشریح نہیں مانگی جا سکتی. نہیں وہ درست بات ہے آپ کی، درست بات ہے، لیکن اب یہ دیکھیں فیصلہ کیا آنا ہے، میں اس پہ اتنا زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو یہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا یہ کسی کو نہیں ملیں گی. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑے ہو گئے. دس از اے کیس آف فرسٹ امپریشن. بالکل دیکھیں ججز کا لکھنا بڑی سیریس بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ باقی عزت مآب ججز کے اوپر جس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کی ہیں بشمول اس بینچ کے، جس کے سامنے آج ہیرنگ تھی، مطلب ایک سیاسی جماعت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس بینچ کی جو سربراہ ہیں ان سے ہی ہم اتفاق نہیں کرتے، ہم نہیں چاہتے ہمارے کیسز میں بیٹھیں. تو کہاں سے لے کے آئے ججز؟ بالکل فرق ہے کہ ججوں کے خلاف ایسی نازیبا گفتگو اور الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگین وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس نے ججوں کو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تھرو پریس کانفرنسز ٹاؤٹ بھی کہا، معذرت کے ساتھ یہ لفظ کوئی اچھا نہیں ہے، میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں پہ پھر بالکل کاگنیزنس نہیں لی جاتی، وہ جوڈیشل کنٹیمپٹ میں نہیں آتا، وہ کسی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.